بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ اس وقت موضوع بحث ہے۔ رشیا ہو، چین ہو، G7 ہو، OIC ہو یا اسلامی ممالک ہو، بحث ہو رہی ہے یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات نے اسرائیل کو اور ڈیفینسو کر دیا ہے، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات پر بھارت میں چیخو پکار کی جا رہی ہے اور تنقید کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ نے فیلڈ مارشل سے ایران کے خلاف اڈے مانگ لیے، جبکہ یہ حقائق کے برعکس خبر ہے۔ اس کو کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا نے شاید سرخیوں میں نہیں دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد صرف میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اتنا کہا تھا کہ فیلڈ مارشل ایک بہادر آدمی ہے اور اس کی ایران پر زیادہ گہری نظر ہے اور وہ میرے ساتھ متفق ہے۔ لیکن اس پر ناظرین کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے بڑے اخبارات خبریں دیں گے، تاہم انڈیا کی چیخو پکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات پر نیو یارک ٹائم ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، اکانومسٹ ہو یا کوئی اور رائٹرز ہو، ابھی تک اس نے کوئی سٹوری نہیں دی، تاہم آنے والے دنوں میں اس میں اہم انکشافات ہو سکتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ اسرائیل پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے والا ہے اور یہ کویسچن مارک ہے۔ اسی شعبے پر انہوں نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کی ایک نئی ایٹمی جنگ کے دہانے پر ہے۔ امریکہ نے حملہ کیا تو ایران ایٹمی ہتھیار کا بٹن دبا دے گا، یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی سادی تھیوری نہیں ہے، یہ انکشاف ہے کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز، جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، پہلی بار امریکی خفیہ اداروں نے مان لیا ہے کہ اگر ایران پر دباؤ بڑھایا تو وہ فوراً ایران پر مزید دباؤ بڑھایا، من پسند نتائج کی کوشش کی تو ایران فوری طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف جا سکتا ہے، تاہم گیا نہیں۔ یہ وارننگ ہے اور ساتھ ہی دنیا کے لیے ایک الارم ہے کہ اگر ان حالات میں ایران کو زیادہ دبایا گیا، اسرائیل کے ساتھ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا تو ایران خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد تیسری جنگ عظیم کو روکنا خاصا مشکل ہوگا۔ اسی لیے ایران کے، رشیا کے اور چین کی ایکسپرٹ نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس جنگ میں حصہ نہ بنے۔ ناظرین، وال اسٹریٹ ٹرمپ نے حملے کی اجازت تو دی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے۔ تیسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات میں ڈان اخبار نے یہ خبر دی ہے، پاکستان کے میڈیا نے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے درمیان ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل میں، لیکن اس میں زیادہ تفصیلات دینے سے گریز کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے آئندہ چند دن میں اس ملاقات کی تفصیل ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اصل رپورٹ کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے پاس اتنی افسردہ یورینیم موجود ہے کہ جو ایک مکمل ایٹمی بم بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن تاحال ایران نے سرکاری طور پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی اس کا تجربہ کیا ہے، صرف یہ ایک پروپیگنڈا وار کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر امریکہ نے فرسودہ نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کیا یا آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کی وہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ایران ممکنہ طور پر جوابی کارروائی کے طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہ فیصلہ تیسری جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت صرف ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر ایٹمی ہتھیار کی تیاری پر مائل ہو سکتا ہے اگر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری طرف ایرانی میڈیا نے امریکن اسرائیل کی پراپوگنڈا اور نتن یاہو وزیر اعظم کو اس بات کو بیس لیس کہا کہ اس نے اس خدشے کے تحت ایران پر حملہ کیا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا بنایا تو ہم دنیا کو بتا کر کریں گے، ہم نے
PIT پر سائن کیے ہوئے ہیں، جبکہ اس کا اسرائیل نے نہیں کیے۔ لیکن اگر ایران کو مجبور کیا گیا اور بار بار ان کی جوہری تنصیبات یا ان کے سپریم کمانڈر پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران اس طرف جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ قدم اٹھایا گیا تو صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے یہ ایک خطرناک موڑ ہوگا، جسے پھر امریکہ کو بھی روکنا بظاہر ممکن نہیں لگتا۔ ایرانی جنگی تاریخ کی خطرناک چال اسرائیل میں تباہی دنیا حیران ہو گئی ہے کہ جس ملک پر 1979 میں تقریباً 40 سال سے زیادہ پابندیاں لگی ہوں اور اس نے اتنے جدید میزائل بنا لیے ہوں جو ایران سے اڑے، عراق، شام، اردن سے اڑتے ہوئے اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ کو اپنے ہدف بنائیں اور اس سے اسرائیل اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، سائرن بجے، نہ اسرائیل میں ان کی نیوکلیئر ایسٹس محفوظ رہے، نہ ملٹری ہیڈ کوارٹر محفوظ رہا، یہاں تک کہ ان کے سائنٹیفک بھی وہاں سے دوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، برسوں تک دنیا کے کئی دفاعی ماہرین ایران کی عسکری صلاحیت کو مذاق ہی سمجھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران نے کبھی اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ایران اس کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے 25 سال زیر زمین پہاڑوں میں ایسے میزائل تیار کر لیے جسے خیبر میزائل اور 107 میزائل کہتے ہیں، جو اسرائیل کی تباہی کی نشانی چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ نہ تو اس کے پاس طاقت ہے، نہ ہی اہمیت اور دلیری۔ ان لوگوں نے اسرائیل کو ناقابل تسخیر مان لیا تھا۔ ان لوگوں کا ایمان اور ان لوگوں کا یقین آئرن ڈوم پر تھا، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم پر اس قدر مضبوط تھا کہ جیسے وہ ذہنی خدا ہے معاذ اللہ۔ لیکن ان کا ماننا تھا کہ یورپ، اسرائیل اور امریکہ نے اسرائیل کو مضبوط قلعہ بنا دیا ہے۔ اس میں امریکہ بھی تھی، یورپ کی بھی تھی، G7 ممالک کی بھی یہ شیر بات تھی۔ لیکن جب ایران نے حملہ کیا تو ان سب کی دعووں کا جنازہ نکل گیا اور ان کے دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد نظر میں کوئی امکانات نہیں ہیں۔ آیت اللہ خامنئی اس وقت پاپولر لیڈر ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا، پرامن ایران کی عوام پر حملہ کیا، اس لیے وہاں کی فوج کے ساتھ ایرانی عوام بھی ہے اور فوری طور پر رجیم چینج کا خواب اسرائیل اور امریکہ کا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات، پہلے وہ G7 کانفرنس میں گئے اور فوری طور پر واپس امریکہ پہنچے اور جاتے ہی کہا کہ ایران فوری طور پر جنگ بندی ہماری شرائط پر کرے ورنہ ہم حملہ کریں گے، جس پر آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ یہ غلطی نہ کرنا، ہم دنیا کے نقشے پہ اسرائیل کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، امریکہ نے ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، جس کا تجربہ پہلے وہ کئی ممالک میں کر چکا ہے، لیکن اب ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران کو کمزور سمجھنے والوں کو یہ یقین ہو گیا ہے اور معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے۔ اس کی یورینیم کی تعداد اتنی ہے اور زیر زمین پہاڑوں کے علاقوں میں ایران کی ایک پوری ہسٹری ہے، کئی ممالک اس کی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں۔ ایک طرف عراق کی سرحد لگتی ہے، بارڈر لگتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کا بارڈر لگتا ہے۔ لہذا ایران اس کیپیسٹی میں ہے، بعض انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں، وہ ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس میدان جنگ میں کام آنے والا فٹ بال سائز کا ایٹم بم موجود ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کویسچن مارک ہے، نہیں ہو سکتے ہیں، اور جس کا وہ کسی بھی وقت اپنے سمندری حدود میں اگر امریکہ نے جنگ کیا تو تجربہ کر سکتا ہے۔ یہ ایران کی ایسی جنگی چال ہے جس سے دشمن پر لرزہ طاری ہے، اور امریکہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل پر حملے کی جرت نہیں کر رہا۔ روس نے امریکہ کو واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو تناظر میں ایران کے خلاف کسی قسم کی فوجی مداخلت سے گریز کرے اور باز رہے، ورنہ اس کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی انتہائی قدم خطرناک ہوگا جس کے نتائج ناقابل فراموش، ناقابل پیش گوئی ہوں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا۔ اسی لیے
وال سٹریٹ امریکہ کے اہم اخبار نے چند روز قبل کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی اجازت دے دی، پھر کہا کہ جب انہوں نے ایران کا رد عمل دیکھا ان کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خمینی پر، پھر انہوں نے کہا ہم 2 ہفتے دیکھیں گے، کیونکہ انہیں دنیا نے بتایا گیا کہ ایران فلسطین نہیں، اس پر حملہ کرنا آپ کی لیے نقصان دہ ہوگا۔ امریکہ کے اور رشیا کے ڈپٹی فارن منسٹر سرگوریاب گوف نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران پر امریکہ کی مداخلت کو قبول کیا نہیں جائے گا۔ گزشتہ روز امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ڈی جی آئی اور امریکن فوج کے کمانڈر جنرل مائیکل کرولا کی ملاقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے آنے والے چند دنوں میں نیو یارک ٹائم، اکانومسٹ، واشنگٹن پوسٹ یا دیگر بڑے اخباروں میں کوئی خبر آ سکتی ہے۔ فی الحال انڈین میڈیا صرف پاکستان کے لیے پروپیگنڈے کر رہا ہے کہ جبکہ پاکستان نے اس میں ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کا کہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی پر ہونے والے حملے کے بعد ایران کی ساکھ دنیا میں بلند ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ امریکہ کے مڈل ایسٹ میں سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، عراق ہو، اردن ہو اور دیگر ممالک کے 20 سے زیادہ اڈے ہیں اور بعض جگہوں میں ایئر بیس ہیں، اور ایران میں صرف ایران میں معافی چاہتا ہوں عراق میں 15 سے زیادہ اڈے اور ایئر بیس ہیں جہاں مختلف ممالک میں 50,000 کے قریب امریکن فوجی خدمات دے رہے ہیں۔ لیکن اس دوران اس خدشے کے تحت کہ اگر ایران نے ان حالات میں ایٹمی دھماکہ کر دیا تو دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اسی لیے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ریپبلکن اور امریکہ کے اندر سے پریشر ہے کہ وہ کسی بھی طرح سیدھا اس جنگ کا حصہ نہ بنے اور نیتن یاہو کو اس کی غلطیوں کا احساس دلایا جائے۔ آنے والے 72 گھنٹوں میں ایران اور اسرائیل کے درمیان دیگر سپر پاوریں مذاکرات کے لیے کردار ادا کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو جنگ بندی ہو سکتی ہے، ورنہ بڑھتی ہوئی جنگ پوری دنیا کے لیے خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ ایران نے بہت زیادہ نقصان کر کے جس طاقت سے اسرائیل کو حملہ جواب دیا ہے، اس سے ایران کی طاقت کو دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ ایران نے 40 سے 45 سال پابندیوں کے باوجود ایسے لیٹسٹ میزائل بنا لیے ہیں جو 1 سال تک اسرائیل کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کا ملاقات کے بعد پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ محترمہ ایم آر آئی کرانے میو ہسپتال تو گئی، لیکن وہ اچانک وزٹ نہیں تھا۔ ایم آر آئی کا ٹائم تو 3 ماہ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو پابند سلاسل کر کے، عدلیہ کو کنٹرول کر کے جو سمجھتے ہیں سب اچھا ہے، ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اسی سلسلے میں بانی پی ٹی عمران خان بہت جلد ایک نئی حکمت عملی دیں گے۔ وہ ملک میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور انٹرنیشنل بڑی جنگ کی طرف اسرائیل اور ایران کی طرف انہوں نے اپنی تاریخ 2 ہفتے کے لیے مہر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔